السلام علیکم ناظرین، یو ایس اے میڈیا اسٹڈیز پوڈ کاسٹ کی طرف سے میں ہوں محمد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کائنات احمد الائڈ ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کی طرف سے، جہاں پر وہ لیکچرار اور فزیوتھراپسٹ کا کام بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ میم آپ کو ہمیں وقت دینے کا، آپ کا ہمارے ساتھ آنے کا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ورزش اور فٹنس کا صحت پر کردار۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، تو میم ورزش اور فٹنس کا ذہنی صحت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ورزش اور فٹنس کا ہماری ذہنی صحت کے لیے اور ہماری پوری باڈی کی ایکٹیویٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ جتنا ہم ایکٹیو رہیں گے اتنا ہی ہماری ذہنی تناؤ کم ہوگا، ہمارا ذہنی دباؤ کم ہوگا اور ہم خوش اور ہیپی رہیں گے اور بڑے فزیکلی ایکٹیو رہیں گے اور جو روزمرہ کے کام ہیں اس کو بہت اچھے سے اور ایفیشینٹلی کر سکیں گے۔ اپنے دوسرے سوال کی طرف، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ورزش کے بعد ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ ہم اگر فزیکلی ایکٹیو نہیں رہتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہماری باڈی میں کوئی کمی ہے، تو جیسے ہی ہم کوئی واک کر لیتے ہیں یا اسٹریچنگ کر لیتے ہیں یا کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو ہمیں مینٹلی بڑی ریلیکسیشن ملتی ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری انرجی جو ہے وہ ریسٹور ہو رہی ہے اور ہم بہت زیادہ اچھے سے اپنے ڈیلی مرہ کے کاموں میں بڑے ہی ایکٹیولی اور ایفیشینٹلی کام کر پاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال بھی اسی بارے میں یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی سائنسی تحقیق ہے جو کہ بتاتی ہے کہ ورزش سے کوئی کیمیکل ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آج کل بڑی زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں فزیکل ایکٹیویٹی اور ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر، جو ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ فزیکلی ایکٹیو رہنے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جیسا کہ سیروٹونین ہوتا ہے، ڈوپامین ہوتا ہے، جو کہ ہمیں خوش رکھتا ہے، ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے اور ہمارے موڈ کو ایک دم فریش کر دیتا ہے۔ کیا ورزش سے ہمارے ذہنی دباؤ، ڈپریشن وغیرہ، اسٹریس وغیرہ ریلیز ہو سکتا ہے یا ہوتا جی ہے؟ بالکل، جو ہمارے سیڈینٹری لائف سٹائلز ہوتے ہیں یا جو ہم ہر ٹائم لیٹے رہنا، بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ ڈپریس کر رہا ہوتا ہے، اسٹریس میں لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم اپنے پورے دن کا تھوڑا سا حصہ واک میں، جاگنگ میں، رننگ میں اگر گزاریں گے تو ہم ایسا محسوس کریں گے کہ ہم ڈپریشن، انگزائٹی اور اسٹریس سے کافی دور جا رہے ہیں۔ تو یہ سب بہت مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا ایک اگلا سوال بھی ہے، کیا فٹنس نیند پر اثر انداز ہوتی ہے یا بالکل فائدہ مند رہتی ہے؟ جی بالکل، جتنا ہم فزیکلی ایکٹیو رہیں گے ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہمیں بہت اچھی بھرپور پرسکون نیند آ رہی ہے، کیونکہ زیادہ سیڈینٹری لائف سٹائل ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑا سلیپ ایشوز ہوتے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی اور بہت سارے لوگ ہیں جو ملٹیپل میڈیسنز لیتے ہیں فار اچھی نیند۔ تو آئی ول سجیسٹ کہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اپنے پورے دن میں کوئی ایڈ کریں، کوئی رننگ، جوگنگ، ایون واکنگ، تو آپ کی نیند بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ اچھا، جن لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، مثلاً کہ وہ اپنی ورزش میں وقت نہیں لگا سکتے، تو وہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنا ٹائم مینیج کریں ان چیزوں میں؟ ٹھیک ہے، آئی ول سجیسٹ کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتے، لائک ان کی زیرو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، تو وہ بالکل بیبی سٹیپس لیں، وہ صرف اپنی گھر کی سیڑھیوں سے سٹارٹ کریں کہ دن میں انہوں نے کوئی ایک آدھا چکر اوپر نیچے اپنے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جانا ہے، کوئی رننگ کریں، واکنگ کریں، ایٹ لیسٹ فار 10 to 15 منٹس بیبی اسٹیپ لیں گے تو یو ول انجوائے، اور وہ ایک ہیبٹ بن جائے گی اور وہ پھر آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کے اندر انہانسمنٹ کریں، اس کی پروگریشن کریں، نہ کہ بالکل ہی سیڈنٹری کی طرف جائیں۔ تو آئی ول سجیسٹ کہ آپ بیبی اسٹیپ لیں، کوئی واکنگ، ایون اسٹریچنگ، تو گھر سے ہی بیبی اسٹیپس لیں۔ کیا ورزش کے فوائد حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے؟ جی بالکل، میں نے کہا کہ یو ول انجوائے ونس یو اسٹارٹ، کہ آپ نے واکنگ اسٹارٹ کی، جاگنگ اسٹارٹ کی، ایون ہلکی پھلکی اسٹریچنگ اسٹارٹ کی، تو آپ کا دل چاہے گا، کیونکہ آپ کی باڈی بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کر رہی ہوگی، تو آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو بڑھائیں اپنی ایکٹیویٹی کو۔ اچھا، اب
کیا مختلف عمر کے افراد کے لیے ذہنی صحت کے حوالے سے ورزش فوائد مختلف ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے ویسے ہی فوائد بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچے جو ڈفرینٹ گیمز کا پارٹ بنتے ہیں ان کے اندر کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، ان کی کوگنیشن اچھی ہوتی ہے. اسی طرح نوجوان جو کوئی فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں ڈفرینٹ گیمز، وہ ان کی گیمز ڈفرینٹ ہوں گی. فٹ بال، ایون گیمز بھی ہماری فزیکل ایکٹیویٹی کو انہانس کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کی باڈی میں اسٹرینتھ، کانفیڈینس اور یہ سب چیزیں پیدا کرتی ہیں. تو ایج کے ساتھ بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا، آج کل کے جو بچے ہیں مثلا کہ آپ سمجھ لیں کہ 12 سے اوپر جتنے بھی آتے ہیں ان کی کوئی اتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی اور وہ سب اپنے گیجٹس میں بزی ہیں، تو ان کے لیے اس بارے میں کیا خیالات ہیں کہ ان کو کیا میرا خیال ہے اویئرنیس ہو بچوں کے لیے، اور ایون اسکول میں، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پر ان کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. کوئی پلے گراؤنڈ ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، کوئی ڈیزگنیٹڈ ٹائم ہو جس میں انہیں پتا ہے کہ ہم نے گیمز میں پارٹ لینا ہے، تو دے ول انجوائے اینڈ دے ول گین بینیفٹس. ناظرین چلتے ہیں اپنے آخری اور اختتامی سوال کی طرف، اس کے بعد پھر اجازت لیں گے ہم اس سے. تو کیا آپ کے خیال میں فٹنس اور ذہنی صحت کے درمیان کوئی تعلق ہے جو مثلاً کی سماجی گفتگو میں حصہ بنتا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ بہت گہرا تعلق ہے ہماری فزیکل فٹنس کا ہماری مینٹل پیس کے ساتھ، مینٹل ہیلتھ کے ساتھ، اور اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے اور ہر پلیٹ فارم پہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فزیکلی ایکٹیو رہ کے ہم مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم فزیکلی ایکٹیو رہیں گے تو ہمیں اوبیسٹی نہیں ہوگی، ہم اوور ویٹ نہیں ہوں گے، ہم موٹاپا نہیں ہوگا، اور موٹاپا نہیں ہوگا تو ہم شوگر، دل کے امراض اور بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچے رہیں گے. اور جو ہماری میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان سے تو ہم بچیں گے ہی بچیں گے، ہماری مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ہیلتھی اور وہ پروموٹ ہوگی، کیونکہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے مینٹل پیس کے ساتھ اور ہمیں انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن اور نیگیٹو تھاٹ سے بچاتی ہے، اور ہمارے اندر بہت پازیٹیو تھاٹس، پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو بیہیویئر کو انڈیوس کرتی ہے. تو اس بارے میں بات ہونی چاہیے آپ لوگ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے ذریعے بھی. جی تو بہت شکریہ میم آپ کا ہمیں وقت دینے کا، آپ کا آنے کا. تو آپ نے ہمارے ساتھ آج بہت اچھی اور ایک ہیلدی انفارمیشن شیئر کی جو امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگی. تو جی تو ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ جس میں ہم نے کافی انفارمیٹیو باتیں کی، اور امید ہے آپ لوگ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگ اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ہوپ سو اسی طرح اجازت دیجیے، ہمیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے اچھے اور ایک نئے مہمان کے ساتھ.